کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ جانا. کون سا ڈاکٹر اچھا ہے؟ ڈاکٹر کون سا اچھا ہے اس کے پاس جانا. یعنی کتنے لوگ ہوں گے جن کا یہ یقین ہوگا کہ بیماری کا علاج کتنے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اتنا زور دیا ہے، صدقے کا اتنا زور دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی اور عمل کا اتنا زور دیا جو صدقے کا دیا ہے. میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے بیٹھے ہی فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے ہر مسائل کا حل اس میں ہے. تو ایک اب صحابہ، سبحان اللہ، صحابہ ایسی اللہ نے کوئی انسان بنائے تھے کہ انہوں نے ہر بات ہی پوچھ لی اللہ کے نبی سے تاکہ کل قیامت تک کسی کو مسئلہ نہ آئے. اب ایک آدمی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ فرمانے صدقہ دیا کرو، تو جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ آپ تو کہے صدقہ دو، تو پیسے تو ہے نہیں، صدقہ کہاں سے کیسے دیں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا یہ صحابہ کا سٹائل تھا کہ بات پوچھتے تھے، ہر بات پوچھتے تھے، اور حضور کے وسلم کا کیا سٹائل تھا کہ آپ ہر بات بتاتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے. جتنی مرضی کوئی عجیب بات پوچھ لے آگے سے کبھی آپ خفا نہیں ہوتے تھے، جواب دیتے رہتے تھے. اب یہ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں اس میں ذرا غور کرنا کہ کیا کیا پوچھ رہے ہیں صحابہ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ایسا کرے صبح سے شام تک مزدوری کرے، مزدوری کر کے جو پیسے اس کو ملیں وہ کچھ اپنے پہ استعمال کرے، کچھ صدقہ کرے. اب بتا دیا، اب کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک آدمی نے پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جو مزدوری بھی نہ کر سکے، یہ کام بھی نہ کر سکے، وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرے کسی کو خیر کی کوئی بات بتا دے، کوئی اچھی بات کسی کو بتا دے، خیر کی بات بتا دے، یہ بھی صدقہ ہے. اب یہ تو آسان ہو گیا نا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہ کر سکے، یعنی خیر کی بات بھی نہ بتا سکے. اندازہ کرو کہ آخری بات بھی پوچھ لی. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کبھی سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی کو سننا چاہیے یہ تھا کہ اس کو کہتے کہ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتے پھر جا دفع ہو جاؤ، اتنی بات بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی شفیق ذات، آپ نے نہیں کہا کہ یہ نہیں کر سکتے پھر مجھے کیا. اب میں اچھا اگر خیر کی بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت ختم کر لیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں گے، یہ بھی صدقہ ہے. دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کی نیت کر لینا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی مطلب کیا کہ صدقہ ضرور دو کسی نہ کسی شکل میں، یہی تمہارا مسئلے کا حل ہے. اب ہر آدمی اس کی عادت بنا لے، اگر عادت بنا لے کہ میں نے صدقہ دینا ہے. اب یہ صدقے کی کوئی مقدار، کوئی اس کی قیمت مقرر نہیں ہے. جو 10,000 روپے کماتا ہے وہ 1 روپے صدقہ دے دے، 1 روپیہ دے، 1 روپیہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا میٹھا بول ہی بول دے کسی کو، اور نہیں تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے. میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں جس کو اللہ نے اس نے دی ہے کہ روزانہ 5-10 روپے جس کی جو حیثیت ہے، 5-10 جس کی 10 روپے والی ہے 10 روپے، 100 روپے والی 100 کی، 1000 روپے والے 1000 کی، روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسی چیز بناؤ جس میں کچھ پیسے ڈال دیا کرو صدقے کی نیت سے. جب وہ کافی سارے ہو جائیں، 200 300 400 500 1000 ہو جائے، پھر کسی کو ضرورت پوری کرو. لیکن کچھ گھر میں ایسا رکھو کہ جو سارے گھر کی نیت سے روزانہ صبح پہلے صدقہ نکال دو. یہ ہر مسئلے کا حل ہے. میں بتا دوں یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، بیماریاں، یہ اس کا حل بتا دیا. اللہ کے نبی نے بتا دی ہر بات. اور دنیا میں کسی کو فالو نہ کرو، کبھی کسی کے فالوورز نہ بنو کہ جی میں اس کو فالو کروں. جو زندہ آدمی ہے، زندہ آدمی کا فالوور نہیں بننا، چاہے جتنا مرضی ہو، اچھا لگے کتنا مرضی دیکھ، میں نہیں فالو کرتا. فالوور اس کا بننا ہے جو دنیا سے چلے گئے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے فالوور بننا جو دنیا سے چلے گئے.
جو زندہ ہیں وہ کسی وقت بھی. ابھی آج کل ایک وہ اس پہ چل رہی ہے نا, بڑی کیا ہو رہی ہے, وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کہ جی امام کعبہ تھے, وہ امام کعبہ نے فلم میں کام کر دیا. وہاں سے امام کعبہ ختم کی امامت تو فلموں میں ایک فلم میں کام کر دیا. جی امام, حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امام کعبہ نہیں تھے. ہاں ایک دفعہ 2-3 رکعت پڑھائی تھی انہوں نے حرم میں, 2-3, لیکن حرم میں 1 رکعت پڑھانا بھی بڑی بات ہے. حرم میں 1 رکعت بھی پڑھا دی تو بڑی بات. 1-2 رکعتیں انہوں نے پڑھائی تھی. ویسے عام نارمل مسجدوں کے امام تھے, وہ مسجدوں کے امام تھے تو بس رب رسے تو مت کھسے, مت ماری گئی, پتہ نہیں کیا مت ماری گئی, کیا ایسا عمل کیا کہ مت مار دی اللہ نے, تو فلم میں کام کر دیا جا کے. اب لوگ تو کہیں گے امام کعبہ اور فلم میں کام, یہاں فلموں والے کام چھوڑ کے نمازوں میں آ رہے ہیں, یہاں امامت کرا کے وہاں پہنچ گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ کچھ بھی انسان ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے زندہ کو نہ فالو کرو, جو چلے گئے وہ ہیں فالو کرنے کے لائق. جو ابھی زندہ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں. وہ کسی امام صاحب کا قصہ آتا نا, اس نے جب ان کے موت کا وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ بچ کے جا رہے ہو حنبل, احمد بچ کے جا رہے ہو مجھ سے. انہوں نے کہا ابھی نہیں, ابھی چند سانس باقی ہیں, جب چلا جاؤں گا پھر یہ بات کہنا, ابھی نہیں. جب تک سانس میں سانس ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ معاف کر دے. جب کسی کو اس طرح کی حالت میں دیکھو, جب کسی کو اسی ایسی حالت میں دیکھو کہ وہ بھٹک گیا ہے, زندگی سے بھٹک گیا, تو کیا اس کو دیکھ کے کیا پڑھو؟ یہ نبی نے یہ بتا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں, انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جس کو کسی اس طرح کی مصیبت میں دیکھو کہ بھٹکا ہوا ہے, کسی بیماری میں دیکھو, کسی پریشانی میں دیکھو, کسی مشکل میں دیکھو, تو فوراً یہ دعا پڑھ لو. جو کسی مشکل والے آدمی کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا, اللہ اس کو اس مشکل میں نہیں ڈالے گا. بچ جاؤ, ڈرتے رہو بابا, ڈرتے رہو. اور جس کو اللہ زیادہ عطا کرے, اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے. جس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں, اس کو ابھی مجھے کوئی ساتھی ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ایسے میری ہر دعا قبول ہونے لگ گئی ہے, میں جو مانگتا ہوں ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اور خطرے کی بات ہے. کہ کیا خطرے کی بات ہے؟ وہ خطرے کی بات ہے بھائی کہ اب کسی کو آدمی, میرے پاس کوئی آدمی ملازمت کرتا ہو تو وہ جو مانگے میں اسے دے دوں, تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ اب تیرے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے کہ تو کس بنا پہ نافرمانی کرے گا. تیری ہر بات تو میں سن رہا ہوں, اب تیرے پاس نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ تو کوئی عذر پیش کرے, جی میں تو یہ آپ نے مجھے, تیرے پاس تو کیسے نافرمانی کرے گا؟ تو ڈر جا. جس کی دعائیں پوری قبول ہونے لگ جائیں, جس پہ انعامات کی بارش ہونی شروع ہو جائے, جس کو مال ملنا, چیزیں ملنی شروع ہو جائیں, مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں, یہ تو اور اس پہ ذمہ داری بڑھ گئی. اب اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں. ایک کسی نے کہا کہ جی لوگ جو قومیں تھیں نا, وہ لوگ نبیوں سے کہا کرتے ہیں معجزہ دکھاؤ, آپ کو معجزہ دکھائیں ہیں. میں نے کہا معجزہ نہ دیکھو. اگر معجزہ دیکھ لیا اور پھر دیکھ کے انکار کیا تو پھر تیری تباہی میں کوئی شک نہیں. پھر تجھے تباہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا اگر آنکھوں سے دیکھ لی. اس لیے بغیر دیکھے ہی بس جو کہا گیا وہ عمل کر لو.
وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا نا اس کا، زبیدہ، وہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی نیک عورت تھی، زبیدہ خاتون کہتے ہیں اس کو. تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نکلی، بادشاہ سلامت کے ساتھ نکلی، تو کہ بیلول تھے اس زمانے میں، اللہ والے تھے بیلول. تو بیلول وہاں بیٹھا ہے نا، وہ ریت کے گھر بنا رہا تھا، ریت کیسے لگا کے ریت کے گھر بنا رہا تھا. تو اس نے بیلول نے، اس بادشاہ نے اسے ہنس کے پوچھا کہ بیلول کیا کر رہے ہو آج؟ تو انہوں نے کہا جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا. 1,00,000 دینار. اب آج کے پتہ نہیں کتنے ارب بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا؟ یہ مٹی کا گھر جو پاؤں میں تم نے بنایا ریت سے، اس کا 1,00,000 دینار؟ اپنا کام کرو تم. تو زبیدہ خاتون نے اس سے، بیوی پیچھے آ رہی تھی سواری، اس نے کہا بیلول کیا بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا جنت کا گھر ہے. کتنے کا؟ انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا. انہوں نے کہا ایک دے دو مجھے. پیمنٹ کر دی، 1,00,000 دینار پیمنٹ کر دی، پیسے لے جاؤ آ کے. 1,00,000 دینار کا. اب رات کو خواب دیکھا ہارون رشید نے، خواب دیکھا جنت میں پھر رہا ہوں. تو جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے، اس کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ پیلس، زبیدہ کا محل. تو اس نے کہا میری بیوی کا ہی ہے. تو وہ اندر جانے لگے، تو چوکیدار نے، فرشتوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ میری بیوی کا ہے. انہوں نے کہا بیوی دنیا میں تھی، چلو چلو بھاگ جائیں، یہاں نہیں انٹر ہو سکتے، یہ اسی گئے، چلو. آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی، اس نے کہا ہو یہ تو بیلول جو کل کہہ رہا تھا، یہ تو بات سچی ہے. وہ گئے دوبارہ، تو بیلول پھر بنا رہا تھا، مٹی کے گھر بنا رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بیلول کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کے گھر ہیں. کتنے کا؟ کتنے کا؟ تو انہوں نے کہا تیری ساری سلطنت، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت. کل تو تم گئے تھے 1,00,000 دینار کا. تو انہوں نے کہا کل تم نے بھی تو دیکھا نہیں تھا، کل تم نے دیکھا نہیں تھا، اب تم نے دیکھ لیا ہے. اب اس کی قیمت وہ والی نہیں ہے بغیر دیکھے والی. اگر اللہ اپنا آپ دکھا دے کہ میں اللہ ہوں، اللہ نظر آ جائے بندہ، پھر کیا؟ یہ ساری قیمت بے دیکھے کی ہے. بے دیکھے اللہ کی بات ماننا، بے دیکھے اللہ کے نبی کی بات پہ چلنا. وہ کسی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی. کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب واقعی کتنا مبارک ہوگا وہ جس نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی، وہ کیا ہوگا. اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں، یہ صحابی ہے. اور ایک صحابی کا درجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان کتب ابدال بن جائیں، تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتی. یہ مرتبہ اور درجہ ہے صحابی کا. تو جس نے آنکھوں سے دیکھا، کتنا مبارک ہوگا وہ. تو کسی نے کہا کہ جی مبارک ہے وہ شخص یا رسول اللہ جس نے اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے. 7 دفعہ کہا کہ 7 دفعہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور میری بات کو مانا اور میرے طریقے پہ عمل کیا بغیر دیکھے. 7 دفعہ مبارکیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ ہیں جس کو نبی کی مبارکیں آئی ہیں. اگر نبی کی بات مان جائیں، اگر نبی کی بات مان جائیں تو ہم سے زیادہ مبارک کوئی انسان نہیں دنیا میں. خدا کی قسم اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کر لیتے، اگر کر لیتے، اگر کر لیتے تو دنیا میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہ ہوتا. ہم سب سے محترم ہوتا. اللہ سب سے اونچا ہمیں بناتا.
سب سے زیادہ عزت والے ہم ہوتے. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جو کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بات بڑی کمیونیکیٹ کرتی ہے. میں کہا کمیونیکیٹ اس لیے کرتی ہے کہ میں یہی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ حضرت, تو مجھے ہنسی آتی ہے. حضرت نہیں ہوں میں, حضرت تو ادھر بیٹھے ہیں, میں تو یہی ہوں. ابھی مجھے کوئی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ ہم نے گھر لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کی انٹری کرانی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں آپ کی انٹری کرانی, وہ بیٹھے. تو میں نے کہا میری نہیں, کسی نیک آدمی کی کرو, کسی نیک آدمی کرو. ہم کیا ہیں, ہمیں تو اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنی بات کرنے کے لیے قبول کیا ہے, اس کی مہربانی ہے, ورنہ ہم کوئی نیک لوگ تھوڑی ہیں. تو اس کا محض کرم ہے, کوئی کمال نہیں کسی. میں کل پرسوں 3-4 دن پہلے کہیں بیان کرنے گیا, وہ شملہ پہاڑی میں ان کے بڑا ٹاور تھا. اس نے کہا جی ہم نے کسی چیز کی اوپننگ کرانی ہے تو آپ ہم سارے کاروباری لوگ جمع کریں گے تو وہاں بیان کریں. تو انہوں نے بہت بڑے لوگ جمع کیے, بڑا کاروباری لوگ آئے تھے. تو وہاں میں نے پونا گھنٹے کے قریب میں بیان کیا. تو میں بیان کر کے جب باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے کہا, اس نے کہا جی حضرت آپ یقین کریں جتنی دیر میں آپ کا بیان سنتا رہا میرے دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا تھا کہیں یار یہ ختم نہ کر دے, بیان ختم نہ کرے. تو بہت کہتا جی بڑا لطف آیا, بڑا دل میں لگی جا کے آپ کی بات, اور دل میں یہ ہوا وہ. تو میں نے اسے کہا میں نے تمہیں میں بتاؤں یہ سیکرٹ کیا ہے کہ میری بات تجھے کمیونیکیٹ ہوئی, سیکرٹ کیا ہے؟ کہتے کیا سیکرٹ ہے؟ میں کہا صرف اللہ کا فضل ہے, کچھ نہیں, دوسری بات کچھ بھی نہیں ہے, ہی کچھ نہیں. ہم کیا, ہماری کیا اوقات ہے, ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو میری زبان سے اگر اللہ کی بات اللہ کرا رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے, میرا اس میں کیا کمال ہے؟ آسٹریلیا سے مجھے کل پرسوں کسی کا رات کو میسج آیا کہ حضرت آپ کی ایک بات سنی, یہ والی آپ نے وضو کے بارے میں بتایا تو وہ بات سنی تو بڑا دل میں اتری جا کے بات. تو پتہ نہیں کہاں سے آپ کا نمبر ڈھونڈ کے آپ کو فون کر رہے, تو برا تو نہیں منایا آپ نے کہ جی آپ کی بات یہ فلاں ہوتا ہے تمہارا. نہیں, کچھ بھی نہیں, کسی کا کچھ بھی نہیں. جس کو دنیا کا سب سے بڑا خطیب اللہ, میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا خطیب کا نام ہے طارق جمیل, مولانا طارق جمیل صاحب, کہ جن کو اللہ نے اپنے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا, اپنی بات کی خوبصورتی عطا فرمائی. تو میں نے مولانا سے کہا, میں کہا مولانا یار کیا ماشاءاللہ آپ کی بڑی چونکہ قربانی ہے, آپ نے اتنی قربانی کی, پہلے علم حاصل کیا, پھر ڈرائیور میں رہے, یہ وہ فلاں ٹماک, آپ نے زندگی دی. تو اس قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی گفتار دی ہے کہ آپ کی گفتگو دل میں اتر جاتی. تو میں اس میری بات سنتے رہے کہنے لگے اچھا ٹھیک یار اس سوائے اللہ دے فضل دے کوئی دوسری گل نہیں, کہ خدا دی قسم اللہ دا فضل ہے کچھ بھی نہیں, سب جھوٹ ہے, کسی کا کچھ نہیں, کوئی کچھ ہے, میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ ہوا کرتے تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, تو سب کچھ, تیرا سب کچھ. تو جس کا سب کچھ ہے اسی کی مان کے چلو. ہم نے اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے, میں جو بتانے لگا تھا ہمارا مسئلہ کیا ہے. ایک لڑکی کے مجھے فون آیا, شادی شدہ ہے, اس کی کافی اس کی 34 سال عمر ہوگی. تو مجھے کہنے لگی کل پرسوں رات مجھے کہیں حضرت میں ایک آپ سے بات کرنے لگا جی کہ آپ میرے خامد کے لیے دعا کریں, وہ کسی طرح دین کی طرف وہ آ جائیں. خامد, میں چاہتی ہوں کہ میرا خامد بھی کبھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں اسے, وہ بھی دین کی طرف آئے. تو میرا بڑا دل کرتا کہ میرا خامد بھی دیندار ہو. تو میں کہا یہ تو بڑا آسان فارمولہ ہے اور بالکل آ جائے گا. اس نے کہا سر جی وہ کیا بتائیں. میں کہا تم دین پہ آ جاؤ, تم دین پہ آ جاؤ, وہ بھی آ جائے. تو کہتے میں دین پہ آ جاؤں. میں کہا جی, میں تو دین پہ ہی ہوں. وہ کہتی میں تو دین پہ ہی ہوں.